بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت انٹرسٹنگ اور میرے دل کے قریب ٹاپک پہ آج مجھے بات کرنی ہے، یوتھ ایٹ کراس روڈس. اور کراس روڈس کس لیے، اس کو بھی آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے جیسے جیسے ہم اس ورک شاپ میں آگے بڑھیں گے کہ یوتھ اس وقت کس دوراہے پہ کھڑی ہے اور ایسا کیا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور جب ہمارا یوتھ کا زمانہ تھا آج سے کوئی 15-20 ایئرز اگو، وہ کچھ ایسے مسائل آج ہیں جو اس وقت ہمیں فیس نہیں کرنے پڑے. ہمارے یوتھ کے ساتھ کیا ڈفرینٹ ہے، آج کا دور کیسے ڈفرینٹ ہے، ہمارے یوتھ کے اوپر کیا کیا پریشرز ہیں اور کس طرح سے ہمیں اپنے رستے کے اوپر اپنے سینٹر کے قریب رہنا ہے. اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ آپ کے پاس 2 دن ہیں اس ورک شاپ کے. آج پہلا دن ہے اور اس کے بعد ایک جو کل بقیہ ورک شاپ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈے 1 جو کہ آج کا دن ہے اس کو ہم چیلنجز کے لیے رکھتے ہیں، اور ڈے 2 یعنی کل کا دن ہم ان سولوشنز پہ بات کریں گے جو ہم ان مسائل کے ہمیں نظر آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یا ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے. چیلنجز چونکہ بہت سارے ہیں اس لیے پورا جو آج کا سیشن ہوگا وہ ان چیلنجز پہ ہوگا، ان کی وجوہات پہ، ان مسائل کی وجوہات پہ ہوگا. اور جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، چونکہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں اس لیے میری اکثر ٹاکس یا پریزنٹیشنز اسی فارمیٹ پہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی مرض کا علاج آپ کرنے لگتے ہیں تو پہلے آپ اس کی کازز ڈھونڈتے ہیں، اس کے سمٹمز تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک ڈائگنوسس بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ایک سولوشن نکالتے ہیں. تو یہ تو جسم کے امراض کا جو فارمولا ہے ان کو ٹریٹ کرنے کا، قوموں کے اور دلوں کے امراض کا بھی یہی ایگزیکٹلی یہی فارمولا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پہلے اس کی وجوہات ڈھونڈیں، ان کے کیا سمٹمز اور کیا کیا چیزیں ہماری قوم کے اندر، ہماری یوتھ کے اندر آ رہی ہیں، اور پھر اس کے حل اللہ تعالیٰ نے کیا دیے ہیں اور ہم اس تک پہنچ پائیں. اللہ کرے کہ اس تک پہنچ پائیں انشاء تعالیٰ اور ان کے سولوشنز نکالیں. ڈے 1 کے شروع میں ہی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں، ڈے 1 بھی اور ڈے 2 بھی. تو چونکہ میں نے ان کو ہاف اینڈ ہاف میں ڈیوائڈ کیا ہے تو میری انشاءاللہ ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ ہے کہ آپ سولوشن کے لیے بھی کل موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بشرط زندگی میں بھی یہاں موجود ہوں گی انشاءاللہ. آپ کوشش کیجئے کہ ایک ڈائری اور ایک پین آپ کے پاس ہو، کیونکہ جو چیلنجز کے سیشن میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنے والی ہوں، زیادہ تر تو ہم جانتے ہی ہیں، آپس میں ہم بات چیت بھی کرتے ہیں. آج کل ڈرائنگ رومز میں بھی یہی ڈسکشن ہے، کالج یونیورسٹی میں بھی یہی ڈسکشن ہے کہ مسائل کیا ہیں ہمارے اور ہماری یوتھ کس طرف جا رہی ہے، اس کے اوپر کیا کیا پریشرز ہیں اتنے اوور ویلمنگ ٹائم کے اندر، اس کو کیا کیا مسائل ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی ہوں یا کچھ سورسز میں نے نیچے لکھی ہوں سلائڈس کے نیچے کہ میں نے وہ کہاں سے نکالی ہیں، کیا ریسرچ کی ہے، تو آپ کے اپنے لیے بھی وہ ریسرچ ٹاپکس بن سکتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ مسائل درپیش ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو جو سولوشنز کے لیے کام کرتے ہیں، جو یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو یوتھ کے مسائل کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز ہوپ فلی ہیلپ فل ہوگی. تو جس بھی رول میں ہم ہیں، ہم یوتھ ہیں یا ینگ بچوں کی مائیں ہیں یا ان کی فرینڈز ہیں، جو بھی ہمارا رول ہے اس میں سے ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سو انشاءاللہ جو بھی سلائیڈ آپ کے سامنے آئے گی اس میں کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اور وہ آخر کے 15 منٹس ہم کویشچن اینڈ آنسر کے لیے رکھیں گے. اور کل انشاءاللہ پھر ہم سولوشنز پہ بات کریں گے کہ ان چیلنجز کے کیا سولوشن ہے. سو شروع کرتے ہیں. پرابلم ایٹ ہینڈ کیا ہے، یوتھ کے ساتھ مسائل کیا ہیں، اور ہم اتنا زیادہ اس کو امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں. آپ کو جو فلائر دیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہوپ آف آور فیوچر، وچ از ٹرو فار ایوری ٹائم. ہمارے زمانے میں بھی آج سے کوئی 15-20 ایئرس پہلے بھی لوگ ہمیں یہی بتاتے تھے کہ آپ جوان لوگ ہیں، قرآن کی کلاسوں میں تو تھا آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں کیونکہ آپ لوگ فیوچر آف دا ورلڈ ہیں، فیوچر آف پاکستان ہے، ہمارا فیوچر ہے، ہماری ہوپ ہے. لیکن ہم نے ایکچولی یہ دیکھنا ہے کہ جس گروپ آف پیپل کو ہم یوتھ کہہ رہے ہیں، کیا وہ فل آف ہوپ ہے کہ نہیں، وہ امید جو ہم نے ان سے لگائی ہے کیا وہ پر امید اور فل آف موٹیویشن ہے کہ نہیں.
میں نے کچھ پرابلم جو دا ٹاپ آف مائی ہیڈ میرے دماغ میں آئیں، اس میں میں نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، انڈیویجولی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے اور گروپ کاؤنسلنگ کرتے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، اس میں مجھے لگا کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو یوتھ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انہیپی ہے، وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے، وہ خوش نہیں ہے، وہ دل سے مطمئن نہیں ہے، وہ ایک 9 to 5 کے روٹین میں ہے، وہ ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، ایگزام دے کے آتے ہیں، گریڈز دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں، پھر تیاری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ ایک جو روٹین ہے ان کا اس میں وہ چل رہے ہیں، لیکن دے آر ناٹ ہیپی، دے آر ناٹ سیٹسفائڈ، وہ کنفیوزڈ ہیں، کنفیوزڈ بہت ساری چیزوں کے بارے میں، لائف کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں، گاڈ کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں، کریئرس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں، اور اب ایک نئی بات جو آپ کے لیے کچھ لوگوں کے شاید نئی ہو، وہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بھی کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ ان کی جو ساری کی ساری تربیت ہے وہ انٹرنیٹ کر رہا ہے، اور انٹرنیٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ چونکہ براؤن پیرنٹس کی اولاد ہیں، آپ چونکہ پاکستان جیسے حصے میں رہتے ہیں، آپ چونکہ ایک بیکورڈ آئیڈیالوجی سے بلونگ کرتے ہیں، انٹرنیٹ آپ کو ڈاف کر کے بتاتا ہے، آپ کا قد چھوٹا کر کے آپ کو دکھا رہا ہے، اور وہ یوتھ جو ہے وہ اس معاملے میں بہت کنفیوزڈ ہے کہ امی تو کہتی ہیں کہ تم سب سے بہترین مذہب پہ ہو، اور تمہارا جو ہے پاکستان بہت اچھی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت میں پیدا کیا ہے، تو میں اتنا سیلف ڈوافنگ کیوں فیل کر رہا ہوں، سیلف ہیٹنگ، سیلف لوتھنگ، اس قدر کنفیوژن ہے کہ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی آئیڈیالوجی اتار کے پھینک دینے کے قریب ہیں ہم۔ اس میں سبھی کچھ آتا ہے، لباس، زبان، مذہب، خدا، رسول، کتاب، اور جب ہم یہ چیزیں اپنے گھروں سے، اپنے دلوں سے نکالتے ہیں، پھر ان دلوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، وہ ان دلوں پہ کیسی ویرانی چھاتی ہے، کیسی ان دلوں کے اندر وہ رونق، وہ امید وہ نہیں ہوتی جن لوگوں سے ہم ایکچولی امید لگا کے بیٹھے ہیں، پھر ان کی امید کا کیا کریں۔ ان کے پاس سوال ہیں، یوتھ کے پاس سوال ہیں، اور جواب دینے کے لیے نہ ہمارے پیرنٹس کے پاس، اور نہ ہمارے ٹیچرس کے پاس، اور نہ ہمارے باہر جن لوگوں سے سوال کیے جانے چاہیے ان کے پاس وہ جوابات موجود نہیں ہیں۔ کچھ بچے سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور کچھ بچوں کو سوال کرنے کے اوپر شن کرا دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس بہت سارے سوال ہیں، اور ہمارے پاس یا تو جواب دینے کا وقت نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس جواب دینے جتنا علم نہیں ہے۔ ڈسسیٹسفائڈ ہے، اس بات کو پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ انہیپی ہیں، ڈسسیٹسفائڈ ہیں، مطمئن نہیں ہے۔ اچھا، ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی ہے، اس کا ایکچولی کیا مطلب ہے، اس کو آگے ہم کچھ سلائڈس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ وہ ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہیں، وہ ایک ورچوئل ورلڈ کی دنیا، ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں، وہ ایک امیجنری دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ کیسے، وہ ہم آگے نیکسٹ سلائڈ میں ڈسکس کریں گے۔ جب یہ ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی ہوتا ہے تو ہمارے بچوں کے اندر انگزائٹی ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملنے سے گھبراتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پریشان ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ملٹیپل مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ بہت ساری پرابلم میں نے آپ کو اکٹھے بتا دی، لیکن واقعی یہ چیلنجز اتنے بڑے بڑے ہیں کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے آپ کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، مجھے ایگزیکٹلی یہی مقصود ہے کہ ہم اپنے پردے، اپنے خول اتار کے دیکھیں کہ واقعی جب تک ہم ان پرابلمس سے کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں، تب تک ہم ان کے سولوشن نہیں دیکھیں گے۔ کازز کیا ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اچھا یہ سمٹمز ہیں ایک مریض کے، اچھا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا بیکٹیریل انفیکشن ہے، یا وائرل انفیکشن ہے، یا وٹامن ڈیفیشنسی ہے، اور پھر جب آپ ایک کاز کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یا تو اس کو کوئی باہر سے اٹیک ہو رہا ہے بیکٹیریا یا وائرس کا، یا اس کے اندر سے کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی آئرن کی کمی ہے، کوئی کیلشیم کی کمی ہے، تو اس چیز پہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم پچھلی سلائیڈ میں جو ہم نے سمٹمز ڈسکس کیے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اتنے اداس، اتنے پریشان، اتنے ڈسکنیکٹڈ بچے کیوں ہیں؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی کہ گاڈ ڈسکنیکٹ ہے۔ گاڈ ڈسکنیکٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں، ہم اور ہمارے بچے ہر چیز ہر مسائل کا حل ہم ادھر ادھر انٹرنیٹ، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، ہر جگہ سے تلاش کرنے کو تیار ہیں، کاؤنسلر سے ملنے کو تیار ہیں، تھیراپی کرانے کو تیار ہیں، اور دوا لینے کو بھی تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے سولوشن مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے
بچے جن سے میری بات ہوتی رہی ہے وہ مجھے ہی بتاتے ہیں میری تھیراپی کا ایک سیشن کر دیں اور پلیز ریلیجن کی کوئی بات نہ کیجیے گا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ میں تمہاری ساری بات مانوں گا بس اینٹی بائیوٹک مجھے نہ دینا. تو آپ کو جب ڈاکٹر ایک پرچی پہ 6 میڈیسنز لکھ کے دیتا ہے اور آپ سب سے کہتے ہیں یہ بھائی تو میں نے کھانی ہی نہیں ہے, تو پھر وہی ڈاکٹر آپ کو کیا کہے گا, کیونکہ بھائی یا تو علاج آپ خود کر لیجئے یا پھر جو میں نے کہا ہے اس کو پورا کا پورا مانیے. تو آپ اور میں اگر ریلیجن سے یا گاڈ سے اس قدر ہمارے بچے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹیو ایک میکنزم دیا ہے کہ ہمیں اسلام کا ایک مزاج یہ ہے کہ وہ برائی سے نہیں روکتا بلکہ برائی تک جانے والے سارے رستوں پہ پہلے قدم پہ قدم لگاتا ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹیو میکنزم ہمیں دیا ہے, پروٹیکٹیو کنیکشن دیا ہے, اگر ہم اسی کو اتار پھینکیں گے تو ہم گاڈ سے بھی ڈسکنیکٹ ہوں گے اور ہماری روحیں بھی اداس ہوں گی. اسٹارونگ سول میں نے کیوں لکھا ہے, سول اور باڈی کی خوشی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں, ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا. گاڈ سے ڈسکنیکٹ ہمارا اس وقت ہوتا ہے جب ہم صرف باڈی کو نرشمنٹ, باڈی کی کا خیال کرنے کے لیے اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری سول جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے, وہ روح, وہ ایکچولی اسٹارو کر رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں ایک مٹی کے گارے سے, آلٹرڈ مڈ سے ایک ہیومن بینگ کریٹ کرنے والا ہوں, اور پھر اللہ میاں اس کے بعد اگلی ہی آیت میں کہتے ہیں اور پھر میں کریٹ کروں گا اور اس میں پھر میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا. یعنی ہمارے دو کمپوننٹ ہیں, ایک باڈی کا کمپوننٹ ہے کلے کمپوننٹ, اور ایک کمپوننٹ ہمارے اندر ہے روح کا کمپوننٹ. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے خدا نخواستہ کسی دادا کی ڈیتھ ہوگی, دادی کی ڈیتھ ہوگی, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہاسپٹل سے دادا آ رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل سے باڈی آ رہی ہے. اس لیے کہ جن کو آپ دادا کی حیثیت سے جانتے تھے یا کسی بھی رشتے کی حیثیت سے جانتے تھے وہ اصل میں روح تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکی ہے اور وہ سروائیو کرتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. دوسرا کمپوننٹ ہے باڈی کا جو مٹی سے آیا تھا اور آپ مٹی میں اس کو ڈال دیتے ہیں. نرشمنٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ ساری دن رات کی جو آپ کی تگ و دو ہے, جس میں 9 to 5 آپ کی جاب ہے, اچھا کھانا, اچھا پہننا, آرام دہ بستر, اے سی والی گاڑی, آرام دہ گھر, یہ سب چیزیں آپ کی باڈی کو آرام پہنچاتی ہیں. ساری زندگی آپ کی جس وقت سے آپ نے آنکھ کھولی ہوتی ہے وہ آپ کے جسم کو آرام دینے کے لیے اس کی تگ و دو میں لگی ہوتی ہے. بچپن میں آپ کو پیرنٹس آپ کی باڈی کو آرام دے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ٹین ایج اور اس کے بعد پھر جوانی اور پھر بڑھاپے تک آپ کی ساری تگ و دو, آرام کا سارا کانسیپٹ آپ کا باڈی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن اچھا یہ ان چیزوں کو باڈی کو نرشمنٹ کون دیتی ہے, چونکہ باڈی مٹی سے آئی ہے اس لیے نرشمنٹ بھی انہی چیزوں سے ملتی ہے جو مٹی سے اگتی ہیں. مثلاً آپ کا کھانا مٹی سے آتا ہے, آپ کا نباتات, آپ کا فروٹ, آپ کا ویجیٹیبل, ایوری تھنگ. سو آپ کو وہی کیلشیم, وہی آئرن, وہی سب چیزیں مٹی سے مل رہی ہوتی ہیں اور آپ کے مٹی والے کمپوننٹ کو سکون پہنچا رہی ہوتی ہے, نرشمنٹ دے رہی ہوتی ہے. اسی فارمولے کے حساب سے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی سول جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی تھی اس کی نرشمنٹ کا بندوبست پھر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ہونا چاہیے. جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے وہی اس کو نرش کرے گی. تو آپ کے اور میرے باڈی کا ایک سکین اگر کرایا جائے تو ہمیں بالکل پتہ چلے گا کہ ہاں جی ہم ہیلتھ ہی ہیں. لیکن اگر ہماری کوئی طریقہ ہو کہ ہم سول کا سکین کرا سکیں تو آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ ہماری سول کیا بہت لاغر نہیں ہوگی؟ ہم نے اس کی نرشمنٹ کا کتنا بندوبست کرتے ہیں, اس کی نرشمنٹ کا دن میں کتنا حصہ ہوتا ہے, ہفتے میں کتنا حصہ ہوتا ہے, مہینے میں کتنا حصہ ہوتا ہے, یا سالوں میں کتنا حصہ ہوتا ہے. کیا رمضان کے رمضان ہم سول کو نرش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو سول سٹارف کرتی ہے نا, وہ اندر سے جو وائڈ ہوتا ہے, جو بہت سارے آپ نے سیلیبریٹیز, بہت سارے ریورٹس جو کانورٹ اسلام کی طرف ہوتے ہیں ان کی باتوں میں سنا ہوگا کہ میرے پاس سب کچھ تھا, اچھی گاڑی تھی, میں لائم لائٹ پہ تھی, میں اسٹیج پہ تھی, میرے پاس ہاتھ میں مائک تھا, میرے دوسرے ہاتھ میں ایوارڈ تھا, سب کچھ تھا, لیکن میرے دل کے اندر ایک خلا تھا. وہ جو یہ جو خلا ہے, یہ جو وائڈ ہے, یہ ایکچولی وہ اسٹارونگ سول ہے جو کہتی ہے کہ میرے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں کر رہے تم, دوسرے کمپوننٹ کا بندوبست کر رہے ہو. سو ایک تو یہ بات ہے, گاڈ ڈسکنیکٹ ہے, اسٹارونگ سول ہے جو کہ آپ کی سول کو اداس رکھتی ہے, آپ کو اندر سے ایک اداسی, محفلوں کے اندر جا کے بھی آپ کا دل جو ہے وہ اداس رہتا ہے.
اچھا دوسری کاز کیا ہے؟ کول ڈسپٹیو سلوگن، مثلاً کیا یولو، یو اونلی لیو ونس، مائی لائف مائی رولز. یہ سلوگن صرف سلوگن نہیں ہوتے، یہ ٹی شرٹوں پہ لکھے ہوئے ورڈز نہیں ہوتے، یہ کمروں میں لگائے ہوئے پوسٹر نہیں ہوتے، یہ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. یہ آپ کی آئیڈیالوجی کو چینج کرتی ہیں. کس طرح چینج کرتی ہیں؟ مثلاً یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں یو اونلی لیو ونس، تو ایکچولی this slogan negates the fact that you'll be born again and that life is more important than this life. So YOLO جو ہے اس نے ہمارے بچوں کا ٹوٹلی کانسیپٹ چینج کر دیا کہ ایک ہی دفعہ جینا ہے، جی بھر کے جیو. یا مائی لائف مائی رولز، آپ کو اور مجھ کو اس بازو کو اٹھانے کا اختیار نہیں، اس زبان سے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس زبان کو چلانے کا اختیار نہیں، وہ کانوں سے جن سے ہم سن رہے ہیں ان کانوں سے سنوانے کا اختیار نہیں، جو نہیں سن سکتے وہ نہیں سن سکتے. اختیار سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو نہ میری لائف، نہ میری باڈی، نہ میری چوائس، نہ میرے رولس. سو یہ سلوگنز دے آر ڈیپر دین وی تھنک. مطلب اگر آپ کو کوئی بھی مرضی کہے کہ تم یا ان کو تم بہت سیریسلی لیتے ہو ان سلوگنز کو، they have to be taken seriously because they are changing our lives. اور پچھلے 10-15 سال کے اندر انہوں نے ہماری زندگیاں، ہماری آئیڈیالوجیز، ہمارے دل، ہمارے جسم، ہمارے لباس، ہمارے ٹوٹل تھاٹ پروسیس کو ان سلوگنز نے چینج کیا ہے. اچھا اس کے بعد ہے سپرفیشل ہیپینس ورسز انر پیس. اب یہ دو چیزیں جو ہم اگلی سلائڈ کے اندر ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے کہ سپرفیشل ہیپینس کیا ہوتی ہے اور انر پیس کیا ہوتی ہے. ہم سپرفیشلی سارے ہیپی ہیں، لیکن کیا انر پیس ہمارے اندر، خود ہمارے اندر بھی اور ہمارے بچوں کے اندر بھی کیا ہے کہ نہیں. Love of dunya is another cause which gives you temporary happiness, materialism and constant stresses to chase your goals. ایک گیجٹ کے بعد دوسرا گیجٹ، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ایک فون کے بعد اس کا اپ گریڈ، ایک گیم کے بعد اس کا نیا لیول. سو ایک کانسٹنٹ ریس ہے وہ تکاثر والی، جس کو ہمیں غفلت میں ڈالے رکھتی ہے یہاں تک کہ ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے لیک آف نالج اباؤٹ واٹ ریئلی میٹرز. ہم بڑے نالجبل لوگ ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ابھی آپ کو بتایا گیا کہ میں MBBS بھی ہوں، میں ماسٹرز بھی ہوں، لیکن ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ کیا یہ میٹر کرتی ہے یہ چیز ان دا لانگ رن؟ اگر یہ خدا سے کنیکٹ کرتی ہے تو میٹر کرتی ہے، ورنہ کیا ایسا نہیں کہ وہ سارے کاغذ کے جو رولز ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں وہ ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے اور ہمارے بعد ہمارے بچے ڈسپوز آف کر رہے ہوں گے ان کو. سو ایکچولی واٹ میٹرز از، ہمیں جو چیز میٹر کرتی ہے اس کو ہمیں ایکچولی ویٹیج دینی ہے، کیا ہم دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہی بات ڈس انٹرسٹ ان ریلیجن. جب یہ سب کچھ ہوگا کہ یو اونلی لیو ونس، مائی لائف مائی رولز اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو چیز دنیا، اور میں ایک ہی دفعہ بس میں نے رہنا ہے، ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی دفعہ تو یہ، ایک ہی دفعہ کر کے ہم اس دن کا انتظار کریں کہ جس دن ہم ایکچولی ریلیجن کی طرف کسی وقت پہ آ جائیں گے جب یہ سارے کام نمٹ جائیں گے. سو وہ ڈس انٹرسٹ جو پوری لائف ہمارا چلتا رہتا ہے اور کوئی ایک پرٹیکولر مومنٹ نہیں ہوتا جس میں ہم سوچ رہے ہوں کہ ہاں جی اب میرے کام سارے ختم ہو گئے، ناؤ آئی شوڈ کنیکٹ ٹو اللہ تعالیٰ. اور یوتھ کے زمانے میں جس وقت ہمارے اوپر ڈھیر ہے ایک اسائنمنٹس کا، ڈیڈ لائنس کا، ایگزامس کا، اے لیولز، او لیولز، بورڈ، سیٹ، یونیورسٹی ایڈمیشن، اس وقت ہم اتنے اوور ویلم ہیں کہ ریلیجن ٹیکس دا لاسٹ پرائیورٹی. اور آخری کاز کیا ہے؟ انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر. آئی واز ایکچولی سرپرائز ٹو نو کہ دس از ایکچولی اے ڈیزیز. جب میں ریسرچ کر رہی تھی اس ٹاپک کے لیے تو آئی فاؤنڈ ناٹ نیوز پیپر آرٹیکلز بٹ اسکالرلی آرٹیکلز، میڈیکل جرنلس کے اندر، پیئر ریویوڈ جرنلس کے اندر ایسے آرٹیکل جس میں اس بیماری کو واقعی نام دیا گیا کہ دیر از این ایڈکشن ڈس آرڈر. انٹرنیٹ جیسے آپ کو کوئی ایٹنگ ڈس آرڈر ہو، سلیپنگ ڈس آرڈر ہو، کتنی بیماریاں ہیں ہماری جو ہم میڈیکل بکس کے اندر پڑھتے ہیں. سو دس ہیز بین ایڈڈ ٹو میڈیکل بکس وچ از کالڈ انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر. اب ہم ان ساری کازز کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایکچولی یہ چیزیں ہمیں کس طرح سے چیلنج کرتی ہیں ہماری یوتھ کو. سو the world ahead of us is the age of internet. Too much information and too little knowledge. آپ کوئی بھی خبر کسی سے بھی شیئر کریں، کوئی بھی میم کسی سے شیئر کریں، کوئی بھی جوک کسی سے شیئر کریں، وہ کہے گا ہاں یہ مجھے کسی اور نے بھی بھیجا تھا. سو اتنی بہتات ہے انفارمیشن کی، یوز لیس انفارمیشن کی، بہت کم اس میں سے یوزفل ہے. ٹو مچ انفارمیشن، ٹو لٹل نالج. نالج کتنی ہے ہمارے پاس، علم کتنا ہے ہمارے پاس. ہم
ہمیں انفارمیشن تو ہے ساری، ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس وقت کون گر گیا، کس کی کب طلاق ہو گئی، کس کا کب شادی ہو رہی ہے، یوز لیس انفارمیشن سے بھرا پڑا ہے انٹرنیٹ. لیکن ہماری ایکچوئل نالج دیٹ ایکچولی میٹرز ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر وہ کتنی ہے، یہ ہم سب اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. پھر سارے کنیکشنز ہمارے ورچوئل ہیں. فیملی کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، کمرے سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اسی بیڈ کے اوپر انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اسی بیڈ کے اوپر کلاس بھی ہو رہی ہے، اسی بیڈ کے اوپر کھانا بھی ہو رہا ہے، اسی بیڈ کے اوپر مووی بھی چل رہی ہے، اور اسی بیڈ کے اوپر ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، سب کچھ اسی کمرے میں ہو جاتا ہے. تو وہ کمرے سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، گھروں سے باہر نکلنا تو بالکل ہی ایک بہت ریئرٹی ہو گئی ہے. سو ہم اس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ ورچوئل کنیکشنز پہ خوش ہے، اور ریئل کنیکشنز کی اس کو اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی. اس کے ساتھ کانسٹنٹ فیڈز آ رہی ہیں نا، مطلب آپ مستقل اسکرولنگ کر رہے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ او مائی گاڈ 1 گھنٹہ گزر گیا، مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں ہوا. اور آپ نے اس 1 گھنٹے میں کیا کمایا؟ ایبسلیوٹلی نتھنگ. You gain absolutely nothing in that 1 hour and many hours. Algorithms کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اگر فوٹوگرافی پوسٹ کرتے ہیں اپنی فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یا اسنیپ چیٹ پہ. آئی ایم ناٹ ویری پرٹیکولر اباؤٹ اسنیپ چیٹ، آئی ڈونٹ یوز دیٹ اے لاٹ. لیکن الگوریتھمز یہ ہوتے ہیں، یا ٹک ٹاک آج کل ایک پاپولر فورم ہے. I've never used it, but algorithms are the same for everything. So جو آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ الگوریتھمز آپ کو ریڈ کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا ان کو فوٹوگرافی کا انٹرسٹ ہے، تو آپ کے پاس وہ سجیشنز آنے لگ جاتے ہیں. مثلاً سوات کی تصویر آ رہی ہے، مثلاً ٹرکی کی تصویر آ رہی ہے، اور آپ کے آہستہ آہستہ نیوز فیڈ پہ سے آپ باقی سارے ٹاپک ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو انٹرنیٹ چاہتا ہے اسی میں آپ انگیج رہیں، اسی میں آپ پھنسے رہیں سارا دن، اور اسی سے آپ اپنی جو ہے وہ سیٹسفیکشن حاصل کرتے رہیں. اگر آپ ریلیجس پوسٹس کرتے ہیں تو آپ کو ساری پوسٹس ریلیجس ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ دیکھیے انٹرنیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے. انٹرنیٹ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اچھا کام کریں یا برا کام کریں. وہ الگوریتھمز یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں بٹھا کے کیسے رکھا جائے، کیونکہ آپ جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے، جتنی دیر اسکرول کریں گے، جتنی دیر کلک کریں گے، اتنی دیر ان کے بلینز آف ڈالرز بنتے رہیں گے. فیس بک فری ہے نا، ہم سے تو کچھ نہیں لیتا. اس کا مطلب آپ کو بٹھا کے کسی اور سے کچھ لے رہا ہوتا ہے، ان ایڈ سے لے رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. فوٹوگرافی ہو گئی، ریلیجن ہو گیا، جو لوگ پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں ان کو صرف پولیٹیکل خبریں نظر آ رہی. تو یہ الگوریتھمز جو ہیں یہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کے اندر ایک بھنور کے اندر پھنسائے رکھتے ہیں اور آپ اس میں سے نکل نہیں پاتے. اور اگر میں جو فوٹوگرافی کا شوق ہے اور مجھے پوسٹ نظر آنے لگ جائیں کھانوں کی، ریسیپیز کی، تو ظاہر ہے میں اٹھ بند کر دوں گی کہ فیس بک از ناٹ یوزفل فار می. سو دے آر ڈیزائن ٹو کیپ یو انگیجڈ، تاکہ آپ کو آپ کا جو انٹرسٹ ہے، جو اس کو چند لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے، وہ آپ کی بات بھی، آواز بھی سن رہا ہے اور آپ کی انٹرسٹ بھی دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس چیز پہ لائک کرتے ہیں، وہ آپ کو 10 اس طرح کی اور پوسٹ نکالتا ہے. تو ایک طوفان کے اندر ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں، الگوریتھمز کا طوفان. اس کے بعد ایج آف ایکو چیمبرز اینڈ ویلیڈیشن. اچھا، یہ جو الگوریتھمز کیا کرتے ہیں؟ ایکو چیمبرز کریٹ کرتے ہیں. آپ کے پسندیدہ آپ کی جو انٹرسٹ کی چیزیں وہ تو آپ کو دکھا ہی رہے ہیں، لیکن پھر آپ کے ایسے گروپس بن جاتے ہیں. پھر آپ کو، جس طرح آپ اگر فوٹوگرافی کے لیے ہیں تو آپ کو فوٹوگرافرز سے آپ کی دوستیاں ہونا شروع ہو جائیں. آپ اگر پولیٹیکل لوگ ہیں تو آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ آپ کے کنیکشنز بننا شروع ہو جائیں گے. آپ اگر ریلیجس لوگ ہیں تو آپ کے ریلیجس پوسٹیں نظر آتی رہیں گی اور آپ کے وہاں کے. تو ایکو چیمبرز کیا ہوتے ہیں؟ جس میں آپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، واہ بیوٹیفل، یو لک بیوٹیفل، واٹ اے بیوٹیفل پوسٹ، واٹ اے بیوٹیفل پکچر، کیا خوبصورت سینری ہے اور بڑی اچھی تقریر کی آپ نے، اور آپ یہ سب کیسے کر لیتے ہیں، اور آپ سب کیسے. یہ جو تعریفیں ہمیں کانسٹنٹلی مل رہی ہیں نا، یہ ہمیں ایڈکٹ بنا رہی ہے، کیونکہ ہمیں ریئل ورلڈ میں اتنی تعریف نہیں مل رہی ہوتی. جو سچی سی بات ہے، گھر میں آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ کیا 24 گھنٹے آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے آپ کی ڈائریکشن لامحالہ اس طرف ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کو وہ جو فیڈ مل رہی ہے نا، کہ 25 لائکس آ گئی اور 50 فالو آ گئے اور 3 اچھے کامنٹ آئے، 1 برا کامنٹ آیا جو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. سو آپ صرف تعریفیں سننے والے ایک مخلوق بنتے جا رہے ہیں، اور آپ ایک کانسٹنٹ ایک ویلیڈیشن کی تلاش میں کہ لوگ آپ کے کام کو ویلیڈیٹ کریں. ویلیڈیٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے ایک کام ڈالا ہے، مثلاً یہ آج میں تقریر کر رہی ہوں اور میں ڈالوں اور میں کہوں کہ اس پہ کم سے کم بھی 50 لائکس آنی چاہیے.
اس کا مطلب ہے کہ میری نیت جو ہے وہ یہ کہ لوگ مجھے اپلوز کریں, لوگ مجھے ویلیڈیٹ کریں, لوگ تالیاں بجائیں. سو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ود ان دا لاسٹ 20 ایئرز ہم آرٹیفیشل سے لوگ بن گئے ہیں, ہم کچھ ایسے لوگ بن گئے ہیں جو کہ ہم لوگوں کی تعریفوں, لوگوں کی تالیوں, ہم لکھتے اس لیے کہ لوگ تعریف کریں, ہم شیئر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں. اس میں کہیں ایک پیچھے یہ بھی پہلو ہوتا ہوگا, چلو اچھی بات پھیلا دیں, چلو اچھا کام پھیلا دیں, لیکن ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ 4 لوگوں نے دیکھا یا 400 لوگوں نے دیکھا. اور یہ ایک ایسا شیطانی چکر ہے کہ جس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے. اس چیز کا یوتھ سے کیا تعلق ہے؟ اس چیز کا یوتھ سے یہ تعلق ہے کہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ فرام ریالٹی ہے. ورچوئل ورلڈ ہی ہمیں سب خوشیاں دے رہا ہے, اور جہاں جب ورچوئل ورلڈ میں ہمیں خوشی نہیں ملتی, فون چھن جاتا ہے, فون نہیں ملتا, فون امی نے چھپا لیا, فون انٹرنیٹ نہیں آ رہا, وائی فائی نہیں چل رہا, تو ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے جو ایک نشئی کی ہوتی ہے جس سے اس کی دوا چھین لی جائے. اور یہ میں بہت سائنٹیفک بات کر رہی ہوں, اس کا میں آپ کو آگے والی ایک سلائیڈ میں بتانے لگوں گی. دس از ایکچولی سائنس, دس از ایکچولی این ایڈکشن ڈس آرڈر. سو بڑا خطرناک سا ورلڈ ہے آگے ہمارے. ہیپینس ورسز انر پیس. دیکھیں ہیپینس, ہمیں ہیپینس کی تلاش ہے. آپ صبح جاب پہ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ 9 to 5 اپنا کام کر کے آئیں اور آپ کو پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے اور آپ اس سے ہیپینس خرید سکیں. اسی لیے جاتے ہیں نا جاب پہ. ہم پڑھائی اس لیے کرتے ہیں کہ اچھا کریئر بنے اور ہمیں اچھی یونیورسٹی میں نوکری ملے, ہمیں اچھی جاب ملے, اچھا گھر لے سکیں, اچھی گاڑی لے سکیں. ہم اسی شیطانی چکر کے اندر ہیں. اور کیونکہ ہمیں کسی نے بتا دیا کہ ہیپینس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں, تمہارے پاس اچھا سا گھر ہو, اچھی سی گاڑی ہو, اور یہ کنورٹیبل اور وہ والا برانڈ اور دس اینڈ دیٹ. تو ایک مٹیریلسٹک ریس کے اندر ہم اس وقت ہیں. سو ہیپینس اور انر پیس میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ ایک لیفٹ ہینڈ باکس یہ کہتا ہے کہ منی کین بائی ہیپینس, اور رائٹ ہینڈ باکس کہتا ہے منی کین ناٹ بائی ہیپینس. یہ دونوں باتیں ٹھیک. اچھا دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہیں؟ پیسے سے کیا خوشی خریدی جا سکتی ہے؟ بالکل خریدی جا سکتی ہے. آپ پیسے سے جا کے چاکلیٹ کیک نہیں خریدتے, خوشی ملتی ہے. آپ پیسے سے جا کے نیا کرتا خریدتے ہیں, خوشی ملتی ہے. ایک شاپنگ کے بعد دوسری شاپنگ کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے. فوڈ پینڈا پہ آرڈر کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے. آپ ایپ لگا کے آن لائن آرڈر کرتے ہیں, کہتے ہیں کتنا آسان ہو گیا یہ, پہلے تو مجھے مال جانا پڑتا تھا, تو مجھے مال بھی نہیں جانا. Who says money can't buy happiness? So money can buy happiness. ٹھیک ہے, ڈو یو اگری؟ نو. وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شارٹ لیوڈ. چاکلیٹ کا کیک ختم, اگلے دن پھر وہ خوشی چاہیے ہوگی, پھر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. آج شاپنگ کی ہے, اگلی سیل پہ پھر شاپنگ کرنی ہے. سو یہ ہے وشو سرکل, شیطانی چرخا, شارٹ لیوڈ ہیپینس. کہ آپ کو وہ ڈبے کو, اس کھانے کو, اس وائڈ کو بار بار بھرنے کے لیے منی کو بار بار خرچ کرنا پڑے گا, اور بار بار وہ شارٹ لیوڈ ہیپینس ڈھونڈنی پڑے گی جو کہ ختم ہو جائے گی. وہ شارٹ لیوڈ اس لیے کہ وہ فائنائٹ سٹف کے ساتھ لگی, وہ فانی چیزوں کے ساتھ جوڑ دی ہے میں نے اور آپ نے. کیونکہ پیسہ جو خوشی خریدتا ہے وہ مٹیریلزم ہوتی ہے. مٹیریل ویلتھ جو ہے وہ ٹیمپرری چیزیں خرید سکتی ہے, جبکہ پرماننٹ ہیلتھ, جو کہ رائٹ باکس میں اس وقت جمپ کر رہی ہوں, کہ پرماننٹ جو چیزیں, پرماننٹ خوشی جو ہے اسلام کے اور ہیومن فطرت کے مطابق وہ تو دینے سے آتی ہے. پیسہ دے کے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کسی کی مدد کر کے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ وہ شارٹ لیو نہیں ہوتی. سو جمپنگ بیک ٹو لیفٹ باکس, the happiness that the money can buy is short-lived, and we attach it to finite stuff. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, تم جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو کیونکہ اس سے جلدی جلدی ریزلٹس ملتے ہیں, جلدی جلدی خوشی ملتی ہے. آخرت کی خوشی کس نے دیکھی ہے؟ سو انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلدی حاصل, سہل الحصول اور جلدی حاصل ہونے والی خوشی کو وہ خوشی سمجھ لیتا ہے. لیکن پھر اسے پتا چلتا ہے 4 قدم گئے, 4 قدم چلے تو وہ مٹی کی طرح ہاتھوں میں سے نکل گئی, اب دوسری خوشی کی تلاش میں. اور اس میں آپ کو کیا چاہیے تھا؟ کانسٹنٹ اپ گریڈ, کانسٹنٹ اپ گریڈ, کانسٹنٹ اپ گریڈ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں مٹیریل ورلڈ کے ساتھ لگی ہیں اور باڈی کے ساتھ لگی. ابھی جو میں نے آپ سے بات کی تھی, اس خوشی کا تعلق جو منی کین بائی ہے وہ آپ کی باڈی کے ساتھ ہے. آپ کی ایفرٹ ساری دن رات کی اس کے لیے ہیں, آپ کی نرشمنٹ ساری اسی کے لیے ہے, اور آپ کا پھر وہ جو باڈی جس کی آپ نے لیے اتنی محنت کی سارے 70-80 سال,
اس باڈی کے لیے اپ گریڈز اور منی کے لیے ہیپینس کے پیچھے بھاگتے رہے, اس کا ریٹرن کہاں ہے؟ مٹی کا ریٹرن مٹی میں ہے. We've discussed this. So when we jump onto the right box and we come to the happiness that the money cannot buy, that is called inner peace. نہ وہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ وہ ایک لائٹ ہے جو آپ کے اندر ہے, وہ لاسٹنگ ہیپینس ہے. وہ پیسہ خرچ کرنے سے اپنے اوپر نہیں بلکہ دوسروں کے اوپر آپ کو ملتی ہے. وہ انفائنائٹ ہوتی ہے, وہ دل کا سکون ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ اٹیچڈ ہے سول کے ساتھ, وہ مٹیریل ورلڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, وہ آپ کی روح کے ساتھ اٹیچ, اور روح نے رہنا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونا ہے, مرنا نہیں ہے. تو میری اور آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ ان چیزوں پہ لگ رہی ہیں, ان باتوں پہ لگ رہی ہیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ تم گھاٹے کا سودا کیوں کرتے ہو, پرماننٹ ہیپینس کی طرف کیوں نہیں جاتے, پرماننٹ سکون کی طرف کیوں نہیں جاتے. تو آپ میں سے جو بھی یہاں بچے ہیں, جو بھی یہاں یوتھ ہیں, ینگ لوگ ہیں, اپنے دن رات کا محاسبہ کیجئے, اپنے دن رات کو دیکھیے کہ آپ کی ساری خوشیاں کیا اپنے جسم کے آرام کے لیے ہیں یا آپ کی روح کو بھی کوئی خوشی حاصل ہو رہی ہے. اور اندر کا جو وائڈ ہے, اندر کا جو خالی پن ہے جو آپ کو انگزائٹی دے رہا ہے, ڈپریشن دے رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس سول کو کتنا کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں, اس سول کو کتنی نرشمنٹ دے رہے ہیں. آئیے جی انٹرنیٹ ایڈکشن سنڈروم کی طرف چلتے ہیں. انٹرنیٹ ایڈکشن سنڈروم وچ از اے ویری ویری شاکنگ تھنگ. آپ اس کو دیکھتے جائیں, پڑھتے جائیں, اور آپ کے دماغ میں اور ذہن میں لوگ آتے جائیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہے یہ سب کام کرتے ہوئے. ہو سکتا ہے آپ خود ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے دوست ہوں, احباب ہوں, آپ کے بھانجے بھتیجے, آپ کے اپنے بچے ہوں. لیکن this is a very real addiction syndrome. The kids who are more than 4 hours on the internet in a day, یہ 4 to 7 hours والا ہے. 7 hours کے اندر یہ جو نیچے میں نے لکھا نا سورس سائنس ڈائریکٹ ٹوینج, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے بے شک. ٹوینج کا ایک آرٹیکل ہے, سائنس ڈائریکٹ ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر دس از اے میڈیکل آرٹیکل جس میں وہ یہ انہوں نے ریسرچ کی 40,000 بچوں کے اوپر, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 4 سے 7 گھنٹے جو لوگ انٹرنیٹ کے اوپر گزارتے ہیں یا اسکرین کے اوپر گزارتے ہیں, 7 آورس کے اندر یہ چیزیں بہت بڑھ جاتی ہیں اور بہت ڈینجرس لیول تک پہنچ جاتی ہیں, اور 4 آورس سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے. وہ بچے ایزیلی ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, لیس ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں. دے آر ایزیلی ڈسٹریکٹڈ, دے آر لیس ایموشنلی اسٹیبل. لیس ایموشنلی اسٹیبل, کبھی ایک دم سے غصہ آ گیا, کبھی ایک دم ہنس پڑے, ان کی کوئی مزاج کی ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مور پرابلمس فنشنگ ٹاسک, ان کو ٹاسک فنش کرنے کے اندر پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے ڈسٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو بار بار اپنا فون اٹھانا ہوتا ہے, ان کو بار بار نیوز فیڈ چیک کرنی ہوتی ہے, اسنیپ چیٹ چیک کرنی ہوتی ہے, فیس بک چیک کرنا ہوتا ہے, انسٹاگرام پہ پکچر ڈالی تھی اسے کتنے لائکس آئی ہیں, میری فلاں فرینڈ نے کیا پوسٹ کیا ہے. سو اتنی ڈسٹریکشن ہوگی تو اپنے جو ایکچوئل ٹاسک ہیں, پڑھائیاں ہیں, اسائنمنٹس ہیں, ان کو ختم کرنے میں ان کو ایکچولی پرابلم ہوگی. ڈیفیکلٹی میکنگ فرینڈس, چونکہ ساری فرینڈس, ساری خوشیاں, ساری لڑائیاں, سارا ہنسی غمی خوشی, ایوری تھنگ happens behind the screen in a virtual bubble. They actually have difficulty making real friends. اگر آپ ان کو ریئل محفل میں کہیں لے جائیں تو وہ ہو سکتا ہے 4 گھنٹے کچھ بات کرنے قابل نہ ہو, لیکن ان کے ہاتھ اتنی تیزی سے چل رہے ہوں کہ وہ بہت باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو ایک نیچرل طریقہ ہے بات کرنے کا وہ نہیں ہوتا ان کے اندر. لیس سلیپ اینڈ بیڈ سلیپ, پور کوالٹی سلیپ. اور جب پور کوالٹی سلیپ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دن میں تھکے تھکے, موڈ خراب, چڑچڑاپن, ڈسٹرپشن آف سرکارڈین ردم. سرکارڈین ردم کیا ہوتا ہے؟ سرکارڈین ردم, یہ ورڈ نوٹ کر لیجیے, یہ آپ کے بہت کام آئے گا. سرکارڈین ردم اللہ تعالیٰ کی سیٹ کی ہوئی ایک بایولوجیکل کلاک ہے. ہم سب کے دماغوں کے اندر ایک سرکارڈین ردم ہے, ایک بایولوجیکل کلاک ہے جو سورج کے حساب سے چلتی ہے. آپ کو صبح 8 بجے 9 بجے اللہ تعالیٰ اسٹریس کوپنگ ہارمونز دیتا ہے. دس از اے ویری میڈیکل تھنگ. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی اور آپ کہیں گے سبحان اللہ کہ جس وقت آپ کا موسٹ اسٹریسفل ٹائم دن کا شروع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو اسٹریس ریلیزنگ ہارمون دیتا ہے. جب آپ کی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہے,
جب آپ رات کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں تو آپ کو جو اسٹریس کوپنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سپلائی دی تھی وہ تو آپ نے ضائع کر دی. پھر جس وقت آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو اسٹریس کوپنگ ہارمونس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کچھ نہیں نکلتا آپ کے برین سے. اس وقت پھر آپ کیا ہوتے ہیں, چڑچڑے ہوتے ہیں. آپ نے سارا کا سارا سرکاڈین ردم, وہ بایولوجیکل کلاک جو سورج اٹھنے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ چلتا ہے, وہ آپ نے سارا خراب کر دیا اپنا. جب یہ ایڈکشن ہوتا ہے تو پھر کریونگ بھی ہوتی ہے. ذرا دیکھیں نا 15 منٹ فون اگر آپ کا کہیں ادھر ادھر کھو جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کیا ہماری کیفیت ایک ایڈکٹ جیسی نہیں ہوتی؟ میرا فون کہاں ہے, میرا فون کہاں ہے, میرا فون کہاں ہے. کیوں؟ وائی کانٹ یو سروائیو وداؤٹ یور فون فار another 15 minutes؟ آپ کے ٹھیک ہے جہاں بھی پڑھا ہے میں دیکھ لوں گی, نتھنگ امپورٹنٹ. میرے برابر میں بیٹھے ہوئے میرے پیرنٹس امپورٹنٹ ہیں, میرے بہن بھائی امپورٹنٹ ہیں, میں جس محفل میں بیٹھی ہوں اس کے لوگ امپورٹنٹ ہیں, ان سے بات کرنا امپورٹنٹ ہے. اچھا پھر جب آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر there are children who have a capacity of being obese, موٹاپا, ساتھ ڈائبٹیز اور ساتھ ہائپرٹینشن, childhood diabetes and childhood hypertension due to this addiction syndrome, and low self esteem. low self esteem کیوں ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو, میں نے آپ سے کہا تھا نا, چھوٹا سمجھنا, کمتر سمجھنا. سب خوش ہیں سوائے میرے, سب کے پاس اتنا کچھ ہے سوائے میرے, سب گھومتے پھرتے ہیں سوائے میرے, سب دیکھو کتنے مزے لگے ہوئے ہیں, فلاں جگہ پہنچے ہوئے ہیں, فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں, فلاں جگہ کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. فلٹرڈ فیسز ہیں, اس کی باڈی دیکھو, اس کا فگر دیکھو, اس کے کانٹورز دیکھو, اس کا دیکھو کتنی جلدی سے وہ ٹھیک ہو گئی, پریگننسی کے بعد, ڈلیوری کے بعد کتنی جلدی ٹھیک ہو گئی. ایک میں ہوں یہاں موٹاپا لے کے بیٹھی ہوں. کانسٹنٹلی آپ کو ایک فلٹرڈ فوٹو شاپڈ دنیا نظر آ رہی ہے, اور آپ جب اپنے آپ کو اس سے کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کے اندر کیا ڈیولپ ہوتا ہے؟ میں خوبصورت نہیں ہوں, میں خوش نہیں ہوں, مجھے تو یہ سب میسر نہیں ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. دیٹ گیوز یو لو سیلف اسٹیم, اریٹیبلٹی, انزائٹی, ڈپریشن, ایکسیسو ٹینٹرمز. یہ سب ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لیس ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں وہ بچے. میموری اینڈ کوگنیٹو ڈکلائن. اچھا جب اتنا زیادہ کچھ آپ کی فیڈ میں چل رہا ہو, آپ نے اسکرول کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کو کچھ چیزیں سیو کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. پھر آپ کا میموری سینٹر افیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کے گریڈز افیکٹ ہوتے ہیں, آپ کی انٹیلیجنس افیکٹ ہوتی ہے. دا پاور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے ٹو میمورائز تھنگز اینڈ ٹو ریکال تھنگز, آپ کو یاد نہیں آ رہا ہوتا. کبھی کبھی ہم سب اسی میں شامل ہیں, کبھی کبھی مجھے یہ یاد نہیں آ رہا ہوتا کہ آج امی سے بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو کیوں ہے اتنا کچھ ہے ہماری پلیٹ کے اوپر, ہم اتنے کام اکٹھے ہم کر رہے ہیں, اتنے اوور ویلمڈ ہیں, اتنے زیادہ, اور ہم ظاہر سب کے سب طرح کے چیلنجز ہیں, لیکن یہ سب چیزیں ہمارے اندر انٹرنیٹ کی ایڈکشن کی وجہ سے موجود ہے. ایڈکشن کیسے ہوتی ہے؟ انٹرنیٹ, یہ جو ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, اس سے کوئی الکوہول, کوکین, کوئی ڈرگ تو ریلیز نہیں ہو رہی ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرگ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے. ڈوپامین کا نام یاد کر لیجیے, اگر آپ کے پاس پین پیپر ہے تو لکھ لیجیے, اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ریسرچ کیجیے. ڈوپامین ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ آپ کو ہیپی بناتا ہے. اٹس اے ہیپی ہارمون, اٹس اے فیل گڈ ہارمون. چاکلیٹ کیک کا پہلا بائٹ لے کے جو کر کے چہرہ بنتا ہے, وہ ڈوپامین کی وجہ سے بنتا ہے. ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ڈوپامین کی وجہ سے ہوتی ہے. انٹیمیٹ ریلیشن میں جو پلیجر ہوتا ہے وہ ڈوپامین کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کا رزلٹ اچھا آتا ہے اور آپ خوشی مناتے ہیں, اوور ویلمڈ ہوتے ہیں, بے پرواہ ہوتے ہیں کہ کس کا کیا رزلٹ آیا, انٹینس خوشی, وہ ڈوپامین کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جب جم سے نکل کے آتے ہیں اور اپنے مسل دکھاتے ہیں تو وہ جو خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے, یو فیل بیٹر دین ایوری بڈی ایلس, دیٹ از ڈوپامین. سو آئی تھنک آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ انف کہ ڈوپامین کیا ہوتا ہے. وہی ڈوپامین جو یہ ہارمون نیورو ٹرانسمیٹر ہے آپ کے برین کے اندر, ہر لائک پہ وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, ہر فالو پہ وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. آپ کو ریوارڈ سینٹر سے ڈوپامین ریلیز اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے ایک پکچر ڈالی اور اس کے 50 لائک آئے, 500 لائک آئے. کانسٹنٹ سپلائی آف ڈوپامین. اب زندگی میں دن میں 24 گھنٹے میں اتنی خوشیاں تو نہیں ملتی کہ ڈوپامین مستقل نکلتا رہے, تو ڈوپامین کی بھی ایک حد ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ڈوپامین 24 گھنٹے نکلتا رہتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جب آپ سے فون لیا جاتا ہے تو آپ کو اتنی ہی ایکسیسو کوانٹٹی آف ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کا حال
ایک نشئی والا اس لیے ہوتا ہے کہ اتنی آپ کی باڈی کس بات پہ ڈوپامین بنائے جب تک وہ آپ کو فون واپس نہ مل جائے. This gives you an addiction and this makes you an addict. The short-term happiness that you find ایک لائک سے, ایک فالو سے, ایک شیئر سے, اور پورے 24 گھنٹے میں رات کو جس وقت تک آپ تھک کے سو نہ جائیں, اس وقت بھی خیر ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, سوتے سوتے بھی لاسٹ منٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیک کر لیں کوئی میسج تو نہیں آیا, کسی نے میری پکچر لائک کی کہ نہیں, کسی نے کوئی اچھا کامنٹ کیا کہ نہیں. سو یہ ڈوپامین کی اوور ویلمنگ سپلائی جو ہمارے برین سے نکل رہی ہے, جو ہمیں آرٹیفیشلی ہیپی رکھ رہی ہے, یہ پھر ہمیں اس فون کے باہر انہیپی کرتی ہے, کیونکہ برین کے اندر اتنی کوپنگ میکنزم نہیں ہے کہ وہ فون سائڈ پہ رکھ کے آپ کو مستقل اتنا ہی خوش رکھے. تو آپ اس فون سے نکل کے کیا ہو جاتے ہیں, سیڈ ہو جاتے ہیں, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں, اینگزائٹی ہو جاتی ہے. امی نے فون رکھ لیا تو امی پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے, ابو نے فون چھپا لیا تو ابو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. یہ کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں؟ دس از انٹرنیٹ ایڈکشن سنڈروم, اریٹیبلٹی, موڈ سوئنگز, غصہ, لیک آف ریسپیکٹ فار دا پیپل اراؤنڈ یو. کیونکہ ڈوپامین کہتی بار بار چاہیے باڈی کو ڈوپامین. اسی طرح ہوتا ہے نا, جو نشہ کرتے ہیں لوگ وہ ایک انجیکشن سے شروع کرتے ہیں, پھر 10 انجیکشن سے بھی نہیں ان کی بات بنتی. سو میں اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نشے میں مبتلا ہیں. تو یہ جو ایکو چیمبرز ہم نے بنائے تھے جس میں ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, یو لک ریئلی ینگ, یو لک ریئلی بیوٹیفل, واو تم نے ایسے اتنا اچھا کیسے کر لیتے ہو, اتنا اچھا کیسے کر لیتی ہو, کتنا ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر. ایکو چیمبرز, لائکس, فالوز, شیئرز, ایموجیز. تھینک یو میں مزہ نہیں آتا, تھینک یو کے آگے ایک ہارٹ بناؤ تو زیادہ ڈوپامین نکلتی ہے. یہ چیزیں کیوں بنائی گئی؟ ایموجیز, اپریشیٹو کامنٹس, کانسٹنٹ ویلیڈیشن چاہیے ہمیں کہ ہمیں لوگوں نے اپروو کر دیا کہ نہیں. حالانکہ ویلیڈیشن ہمیں کس سے چاہیے؟ ایکچوئل ویلیڈیشن چاہیے ہمیں کس سے؟ لوگوں کے خالق سے, کہ وہ ہمیں اپروو کرتا ہے کہ نہیں, وہ ہماری نیکی کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے کہ نہیں. اگر میں اپنی نماز کی پکچر فیس بک پہ ڈال رہی ہوں اور 500 لوگوں نے اس کو لائک کر دیا, ماشاء اللہ تم تو بڑی نیک ہو, تمہارے بچے تو بڑے نیک ہیں, کیا اللہ اسے ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ اصل فکر تو یہ ہونی چاہیے. اور پھر ہمیں کانسٹنٹ نیڈ آف بوسٹر ڈوز ہے, ڈوپامین کا یہ خاصہ ہے. تو آپ کو انٹرنیٹ ایڈکشن سنڈروم کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. پھر ایک اور مسئلہ ہے ہماری یوتھ کا کہ وہ جس دور میں زندہ ہیں وہ 5th جنریشن وارفیئر کا دور ہے, جس میں جنگیں زمین پہ نہیں لڑی جاتی, جنگیں ایکچولی دماغوں کی ہیں, انٹلیکچوئل وارز ہیں, اور مجھے اور آپ کو اس میں انٹلیکچوئل جہاد کی ضرورت ہے. انٹلیکچوئل جہاد کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کس آئیڈیالوجی کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ آپ مونوتھیسٹ ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں. سو آپ کے ارد گرد جو آئیڈیالوجیز ہیں جو کانسٹنٹلی پینیٹریٹ کر رہی ہیں آپ کے گھروں کے اندر, اس بات کو غور سے سنیے, یہ آئیڈیالوجیز آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں. آپ کے بچے آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں, آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں یا نہ کریں, یا تو وہ خود اس کنفیوژن کا شکار ہیں یا وہ کسی ایسے اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو ان سے کانسٹنٹلی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہ کیوں ہے, اگر خدا نہیں ہے تو یہ کیوں ہے, خدا ایسا کیوں ہے, خدا ہے بھی کہ نہیں. اس لیے اپنے بچوں سے بیٹھ کر بات کیجیے, پوچھیے. 5th جنریشن وارفیئر کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے جانے بغیر ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ ساری ازمز اور آئیڈیالوجیز کام کر رہی ہیں, پروپیگنڈا وارز. اور ان ازمز کے دور کے اندر ہمارے بچے اگر پریشان ہیں اور کنفیوزڈ ہیں تو اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے, ہاں پریشانی والی بات ہے. اور اس پریشانی کا ایسا نہیں کہ کوئی حل نہیں, اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے, اس کا حل بھی نکالیں گے. تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں ان وار آف نیریٹیوز میں؟ کیا میں مسلمان اپنے آپ کو سمجھتی ہوں؟ ڈو آئی ایکچولی بلیو کہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, رسول ہیں, ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے؟ یا یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اپنے پیرنٹس سے ملی اور کانوں میں اذان دے دی گئی اور مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ دونوں کے دیکھیں گراؤنڈ میں فرق ہوگا. ایک جڑی بوٹی ہوگی جس کی جڑیں بہت نیچے تک نہیں گئی ہوں,
اور ایک تناور درخت ہوگا جس کی روٹس گہری ہوں گی. تو میرا اور آپ کا اسلام کیا ایک خودرو جڑی بوٹی ہے جو ہمیں بائی چانس مل گیا ہے، یا وہ ایک تناور درخت ہے کہ جو مرضی سٹارم، جو مرضی ازم، جو مرضی کوشچن ہمیں دے دیا جائے، ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں. اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے. اچھا جی، یہ جو چیلنج ہے میٹاورس دی ورلڈ اہیڈ، آپ لوگ میں سے کتنے لوگوں نے اس کا نام سنا ہے؟ فیس بک نے نیا اپنا نام چینج کیا، اس کا نام رکھا ہے میٹا. سو آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے جب آپ کو اور مجھ کو یا ہمارے پیرنٹس کو یہ بتایا گیا تھا کہ انٹرنیٹ ایک چیز آ رہی ہے، تو ہم کہتے تھے انٹرنیٹ کیا چیز ہوگی؟ انٹرنیٹ یہیں بیٹھے بیٹھے سب سے فیس پہ بات ہو جایا کرے گی، ہم پہلے خط ختم ہو جائیں گے، وی سی آر ویڈیوز ختم ہو جائیں گی، سب کچھ انٹرنیٹ پہ مل جایا کرے گا. تو انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی کنفیوژن تھا. آج اگر میں آپ سے کہوں کہ انٹرنیٹ میٹاورس آ رہا ہے تو آپ کہیں گے میٹاورس کیا ہے؟ تو یہ اگلے 20 سال کے اندر ریئل ہونے والی چیز ہے، اس لیے اس کو ہمیں امبریس کر لینا ہے. ورچوئل ورلڈ اور ورچوئل یو، امبریس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. آپ کی اور میری آرٹیفیشل پریزنس یہاں بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، میں کسی کی شادی میں موجود ہوں، وہ مجھے دیکھ سکتے ہوں، میرا ہولوگرام، اور میں ان سے آئی کانٹیکٹ کر سکتی ہوں. اور ورچوئل ریالٹی، ورچوئل محفلیں، ورچوئل شاپنگ، میرے آنکھوں کے اوپر ایک چشمہ لگا کے میں ایکچولی سپر مارکیٹ میں سے چیزیں اٹھا کے پھل باسکٹ میں ڈال سکتی ہوں وغیرہ وغیرہ. ابھی ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک خوفناک سا کانسیپٹ ہے، ڈرانے والا کانسیپٹ ہے، جس کے اندر there's a virtual world اور آپ کا ورچولی وہاں موجود ہونا پاسبل ہوگا، تو آپ کو گھر سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی آرٹیفیشل پریزنس ہوگی، آپ کا ہولوگرام موجود ہوگا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آگے والی جنریشنز مزید لونلی ہوں گی. ہو سکتا ہے اگلی جنریشنز کو 20 25 50 سال بعد پتہ نہ ہو کہ محفلیں، آپس میں بیٹھنا کس چیز کو کہتے ہیں. more disconnect ہوگا, more from people, more disconnect from the people around you, disconnect from yourself, and more disconnect from God. کیونکہ ابھی ہم جتنے بزی ہیں ان الگوریدمس میں، ہم اس سے زیادہ بزی ہونے والے ہیں، اور ہم آسانی کے چکر کے اندر خدا سے اور دور ہونے والے ہیں. کیونکہ بھائی ہم یہ سمجھ نا کتنا آسان ہوگی شاپنگ کرنا، کتنی آسان ہوگی آرڈر کرنا، گھر پہ آ جاتا ہے، کہیں جانا نہیں پڑتا. And this is going to get worse. So اس اور مزید ورچوئل بھنور کے اندر ہی اندر ہم جاتے جائیں گے اگر ہم نے اس کی تیاری نہ کی. تو ایک اور کاز کیا ہے؟ لو آف دنیا. لو آف دنیا کیا ہے؟ It gives rise to diseases of the heart, of the society, and of the ummah. یہ جو ہمیں دنیا کی محبت ہے نا، جو مٹیریل ریس ہم نے جس کی بات کی تھی، دلوں کو بیمار کرتی ہے. وہ چیز دلوں کو کیسے بیمار کرتی ہے؟ دل کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ حسد، غصہ، مستقل تکاثر، مستقل آگے بڑھنے کی کوشش، مستقل ایک کے بعد دوسرا اپ گریڈ. جب دل بیمار ہو جاتے ہیں تو سوسائٹیز بیمار ہو جاتی ہیں، اور جب پوری کی پوری سوسائٹیاں بیمار ہونے لگیں تو چند ہی تو سوسائٹیز ہیں ہم، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پوری امت بیمار ہو جاتی ہے. پوری امت مٹیریل ریس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. مٹیریلی ہم ایک دوسرے کو اپنے جن کو ہم آقا کہتے ہیں ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں، گورے لگنا چاہتے ہیں، گوروں جیسا بننا چاہتے ہیں. آئیڈینٹی کرائسس ہمارے اندر ہوتا ہے، اور ہم ان کی جیسی گاڑی، ان کی جیسا لباس، ان کی جیسی بلڈنگز، ان کی جیسا سب کچھ کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بہتر لگ رہے ہیں، بہتر ہو گئے، اور پھر ہمارا دل دنیا کے اندر اٹکتا اور اٹکتا اور اٹکتا چلا جاتا ہے. پھر ہم کمپیریزنس کرتے ہیں، کمپیریزنس کانسٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بات کی، جو ہم مستقل کمپیریزنس کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر حسد ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے بہتر نظر آنے کے لیے، ایک دوسرے کو مزید شو آف کرنے کے لیے ہمارے اندر مزید حسد جو ہے وہ پلتا رہتا ہے. Doubts about God, Quran, afterlife, these are the challenges of the youth. پھر ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر شکوک و شبہات قرآن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں پلتے چلے جاتے ہیں. ریلیشن شپس کمپرومائز ہوتے ہیں.
پھر ہم اس حسد کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے سے بہتر جس کو سمجھتے ہیں اس کے جیسا بننے کے لیے وی ریزورٹ ٹو حرام مینس وی ریزورٹ ٹو کرپشنز. ہماری پرائیورٹیز شفٹ ہو جاتی ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ڈیفینیشنز کروکڈ ہو جاتی ہیں. ڈیفینیشنز کیا کون سی کروکڈ ہو جاتی ہیں؟ فلاح کا ہمارے نزدیک کچھ اور مطلب ہوتا ہے. سکسیس ہم صرف مٹیریلی وے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فلاح کس کو کہتے ہیں, فوز نظیم کس کو کہتے ہیں, ہمارے پاس وہ کانسیپٹس نہیں ہیں. ہماری فلاح کا اور کانسیپٹ ہے بہت شارٹ لیو جو ہم یہیں چھوڑ جائیں گے, اچھی جاب, اچھی یونیورسٹی, اچھا گھر. تو وہ سکسیس کا بھی ہمارا ڈفرینٹ کرائٹیریا, لاس کا ہمارا بڑا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. پیسے کھو گئے, لگائے تھے ڈوب گئے, نقصان ہو گیا بزنس میں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو کہتا ہے خسران, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. وہ بینکرپسی کی ہماری توجہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اور وہ کتاب پکڑائی جائے گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی, یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ جس نے چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی, اس میں تو سب لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, آج تمہارے پاس سے تمہارے سب اعمال ضائع کر دیے. اصل خسران اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑی بڑی نیکیاں, بڑی بڑی ڈگریاں, بڑی بڑی اچیومنٹس لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا دیوالیہ تو یہی ہے نا کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں کچھ بھی نہ پائیں, کیونکہ جو کچھ ہم نے کمایا تھا وہ تو ہم ادھر ہی چھوڑ آئے تھے. YOLO, mental health issues, we forget Allah and our purpose of existence. And واہن جو ہے امت کی بیماری ہے. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے واہن کیا ہے. There's a hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam quoted in Abu Dawud. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said the people will soon summon one another to attack you as people when eating invite others to share their dish. جیسے آپ کو کہا جائے آ جائیں جی کھانا کھل گیا ہے, تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کھانے کی ٹیبل کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پہ لوگ کسی کی انویٹیشن کے بعد ٹوٹ پڑتے ہیں. Someone asked, what will be the cause? Is this because of our small numbers at that time? کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ ہم پہ سب لوگ اٹیک کر دیں گے اور کمزور پائیں گے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, no, you will be numerous at that time. Actually تم نمبرز میں بہت زیادہ ہو, but you will be the scum and rubbish like that carried down by a torrent, and Allah will take fear of you from the breasts of your enemy and last innovation in your heart. تم بہت ہوگے لیکن تم کس طرح ہوگے, تنکا اور غبار اور کچرا جو سمندر کے اوپر ہوتا ہے اور جو لہریں ہیں وہ انہیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر واہن اتار دیں گے. جو اسکم اور ربش آن دا سی ہوتی ہے نا, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. جدھر فلو ہوتا ہے ٹائڈ کا وہ ادھر کو چل پڑتے ہیں. اور ہمارا ایز این امت یہی حال ہے. اور یوتھ کے لیے یہ بات اس لیے بھی ٹرو ہے کہ ہماری یوتھ کے اندر جتنا بڑا آئیڈینٹی کرائسس اس وقت ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہیں, ہم کیا تھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ سب چیز انہوں نے سائڈ پہ رکھ کے وہ جب ایک کسی قوم جیسا بننا چاہیں گی تو پھر جہاں وہ ٹائڈ ان کو لے جانے کی کوشش کرے گی وہ بالکل ہلکے اور ویٹ لیس ہو کے اسی ٹائڈ کے ساتھ چلتے جائیں گے. آپ نے اکثر لوگوں کہتے سنا ہوگا گو ود دا فلو, جو ہو رہا ہے کرو. کیا ہر بات پہ اعتراضات, کیا ہر بات پہ چیک کرنا حلال ہے کہ حرام ہے, کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے. So you go with the flow. یہ جو go with the flow ہے نا, یہ ہے scum and rubbish like that carried down by a torrent and Allah will take fear. اور جب یہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, پھر اسلام کے دشمن اسلام والوں سے ڈرتے نہیں, کیونکہ اسلام والوں میں اسلام ہی نہیں رہتا. خوف ختم ہو گیا آپ کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں پڑھ رہی تھی, حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج رہے تھے کسی مارکے پر, ان کا سعد بی فیئرفل آف یور سنز مور دین یور انیمی. دشمن سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک فتح دے رہا ہے جب تک ہم نیکیوں کے معاملے میں ان سے بہتر ہیں. جس دن ہمارے گناہ ان کے برابر ہو گئے
تو پھر وہ تو جیتیں گے ہی نا، کیونکہ ان کے پاس تو اکوپمنٹ بھی زیادہ ہے اور لوگ بھی زیادہ ہیں. ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے اکوپمنٹ اور لوگوں کے معاملے میں، نمبرز کے معاملے میں. ہمارے نمبرز کبھی بھی ان کے نمبرز جتنے نہیں ہوں گے، اور ہمارے اکوپمنٹ کبھی بھی ان کے جیسا نہیں ہوگا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو فتح عطا کرتا ہے، جو برتری عطا کرتا ہے، جو سپیریورٹی عطا کرتا ہے، وہ ہماری ایمان کی وجہ سے. تو آج آپ یہ غور کیجئے کہ اگر وہ ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر، تو پھر ہم نے تنکا اور اسکم اور ربش ہی ہونا ہے کہ سمندر کی لہریں جہاں مرضی اڑاتی کریں، ہم سے کون خوف زدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا اتار دیتا ہے دلوں کے اندر؟ وہن. Messenger of people asked, what is wahan? What is innovation? What is wahan? Then the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam replied, love of the world and dislike of death. So یہ ڈائگنوسس ہے. نبی سے آپ پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ پوچھیں کہ میرا اور آپ کی لاغر جسم کا اور لاغر سول کا اور ڈسکنیکٹ فرام اللہ تعالیٰ اور اداسی اور وائڈ اور دل کے اندر ایک خالی پن اور انگزائٹی اور ڈپریشن اور اداسی ایک جو ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی ہم خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، انر پیس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وہن، دنیا کی محبت جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبر کی مٹی انسان کا پیٹ بھرے گی. اور دوسرا کیا؟ ڈس لائک آف ڈیتھ، مرنے سے ڈرتے ہیں. ہم سے پہلے جن لوگوں نے فتوحات کی، عراق تک گئے، یروشلم تک گئے، ان کے دل میں خوف نہیں تھا مرنے کا، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے، شہادت سے نہیں ڈرتے تھے، زندگی ختم ہونے سے نہیں ڈرتے تھے. اور لو آف دا ورلڈ تو تھا ہی نہیں، پیچھے کچھ تھا ہی نہیں جس کے بارے میں پریشان ہو کہ ہائی اس گھر کا کیا ہوگا، اس گاڑی کا کیا ہوگا، اس جائیداد کا کیا ہوگا، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی کہ ہم دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں تو نہیں کہتا قرآن میں، کسی اور قوم کے بارے میں کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ہزاروں برس جیے. کیا ہم بھی ایسے ہی نہیں ہو گئے؟ ہم بھی چاہتے ہیں ہزاروں برس جیے. خوف آتا ہے یہ چھن جائے گا، کیونکہ آگے کی بھی کوئی تیاری نہیں ہے. ایکچولی تو بات یہ ہے، اگر آگے کی کوئی تیاری ہوتی تو ہم کہتے ہیں اس سے بہتر ملے گا انشاءاللہ. So these are the problems. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے نا، میں اس آیت کے اوپر آج کا سیشن ختم کروں گی، کیونکہ یہ آیت آج کے سیشن میں بھی ہے اور کل کے سیشن میں بھی ہمارا ایک کامن سلائیڈ ہے یہ. اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس میں جو میں نے 5 ورڈز لکھے ہیں نا، 1 2 3 4 5 انڈر لائن کیے ہیں، ان کو انگلش میں بھی میں نے یلو پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس پہ ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اعلموا، جان لو، جسٹ نو، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، سو جان رکھو. کیا جاننا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ ڈائگنوسس ہے ہماری. جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل سلیش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہمارے اس کانسیپٹ کو جو ریس ہم نے دنیا کے اندر لگائی. اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیکوینس، کوئی بھی سیٹنگ ابرپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. اس کو جو لائن میں لکھا ہے، اس کو جو سیکوینس میں لکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ Know well that the worldly life is nothing but play and amusement and a show of beauty and exchange of boastful claims between you and a competition of increase in riches and children. اور یہ اس کرونالوجی کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، جس کرونالوجی اور جس سیکوینس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بڑے مہنگے مہنگے ٹوائز خریدتے ہیں، لیکن آپ ان کو ویلیو نہیں دیتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹی وی کے ریموٹ سے کھیلتے ہیں، گاڑی کی چابی سے کھیلتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بیٹا جو میں ٹوائے لایا ہوں اس سے تو کھیلو. اس لیے کہ آپ کی نظر میں اس برانڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس ٹوائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ صرف کھیلنا چاہتے ہیں. لائب، آپ کو چند 100 روپے کا جھنجھنا بھی ملے گا تو آپ کا مقصد صرف کھیلنا ہے. یو ڈونٹ، دیر از نو تفاخر، تکاثر، لہو، زینت ان یو. یو جسٹ وانٹ ٹو پلے.
And then you move on to a life which constantly demands amusement, entertainment. آپ جب بڑے ہوتے ہیں اس پلے والی لائف سے نکل کے لاف کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو کانسٹنٹلی ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے. کانسٹنٹلی آپ کو اما آئی ایم بورڈ, واٹ ڈو آئی ڈو, اب میں کیا کروں, میری فرینڈ چلی گئی, میرا گیم ختم ہو گیا, اب میں کیا کروں, آئی ایم بورڈ آئی ایم بورڈ آئی ایم بورڈ. پھر وہ لاف کے بعد وہ لاف والی اسٹیج میں ہوتے کہ آپ کو کانسٹنٹلی امیوز رکھے, یا تو کوئی چیز رکھے, یا وہ اسکرین رکھے, یا وہ گیم رکھے. جب آپ اس سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ٹین ایج اور جوانی کی طرح جب آپ آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, شو آف بیوٹی, زینت, اپنی زینت دکھانا چاہتے ہیں, اپنے کانٹورز دکھانا چاہتے ہیں, اپنا فگر دکھانا چاہتے ہیں, اپنے کپڑے دکھانا چاہتے ہیں, اپنے برانڈز دکھانا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کو ویسٹرن سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے, بیچ باڈی, سمر باڈی, تو ہر چیز پتلے کیسے ہونا ہے, یہ فلاں ڈائٹ پلان, یہ فلانا ایٹنگ ڈس آرڈر, یہ وہ. سو آپ کو اللہ تعالیٰ اسی سیکوینس میں یہ الفاظ لکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, پہلے لائب, پھر لہو, پھر زینت. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, زینت والی سٹیج سے بھی آپ نکل آئے, آپ کو اچھی جاب مل گئی, اچھا گھر مل گیا, اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا, وتفاخروا بینکم, اور پھر کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ فخر, ایک دوسرے کے ساتھ سامنے فخر جتانا, ایکسچینج آف بوسٹفل کلینز. تمہارا کہاں ایڈمیشن ہوا, اچھا میرا بیٹا تو وہاں جا رہا ہے, میرا تو فلاں جگہ ایڈمیشن ہوا, میں یو ایس جا رہی ہوں, میں کینیڈا جا رہی ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آخری اللہ تعالیٰ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں, وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اب آپ سیٹل ہو گئے, اب آپ کی شادی ہو گئی, اب آپ کا ایک گھر ہے, آپ کے بچے ہیں, پھر آپ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں. تو یہ جو سیکوینس ہے نا, لائب و لہو و زینت و تفاخر و تکاثر, ان 5 ورڈز میں ہماری زندگی ڈیوائڈ ہے. کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ اٹس مائنڈ بلوئنگ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیکوینس میں لکھا ہے, a competition of increase and riches and children. میرا بیٹا یوں, میری بیٹی یوں, میرا فلاں پلاٹ, میری فلاں جائیدادیں. اور یہ کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے, حتیٰ زرتم المقابر, تم قبروں تک جا پہنچے. This is what you did in your 60-70-year-old lives, nothing else. لیکن اللہ تعالیٰ سب کیا کہتے ہیں, ان سب کی مثال کیسی ہے, all this is like a rain, the growth of which attracts the farmers, then it withers and you see it turning yellow. آپ جتنے مرضی ہیلدی ہوں, فٹ ہوں, جاگنگ کرتے ہوں, مسلز آپ نے بنائے ہوئے ہیں, اور آپ نے بڑے اچھے اچھے برانڈز پہنے ہوئے ہیں, بڑے اچھے گھر میں آپ رہتے ہیں, لیکن there is an end to it. ایسے ہی جیسے بارش آئی, کراپ اگا, ہرا بھرا ہوا, فارمر کو خوشی ملی, and then it withers away. اور یہ ودر ہر چیز کرتی ہے, لائف بھی ودر کرے گا, ڈیڈ ہو جائے گا, لاہو بھی ختم ہو جائے گا, پھر زینت آئے گی, زینت بھی ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی نا خوبصورتی کسی نہ کسی دن, چاہے آپ بوٹاکس لگوائیں یا جو مرضی انجیکشن لگوائیں, ختم تو ہوگی. وتفاخر, پھر وہ فخر آپ کا, اور وہ تکاثر. دس از آل لائک اے کراپ, ایک فصل کی طرح ہے جو کہ ہرا ہوتا ہے اور پھر پیلا ہوتا ہے, پھر ہرا ہوتا ہے پھر پیلا ہوتا ہے, پھر کسی چیز کو دوام نہیں ہے. اینڈ یو سی اٹ ٹرننگ یلو اینڈ دین اٹ بیکمس اسٹرو. پھر کیا بن جاتا ہے, بھس بن جاتا ہے, گھاس پھوس بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, and in the hereafter there is severe punishment as well as forgiveness from Allah and His pleasure. The worldly life is nothing but a material of delusion. So اس آیت کو ہم کل بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ ہے 57 سورہ کی 20th ورس, اور 21st ورس میں اللہ تعالیٰ سولوشن دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ چیلنجز کیا ہیں. سو 21st ورس ہم کل ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو ساری زندگی انہی کاموں میں گزر گئی, اور پھر تمہیں پتا بھی تھا کہ یہ کراپ کی طرح ہے, اور جان لو کہ یہ کراپ کی طرح ہے, ہر سٹیج کو زوال ہے, خوشی آئے گی پھر ڈوب جائے گا, پھر خوشی آئے گی پھر ڈوب جائے گا, پھر خوشی. لیکن اصل میں کیا ہے, the worldly life is nothing but a delusion. اور بہتر اور باقی رہنے والی تو آخرت ہی ہے. اس میں کیا ہے, کچھ کے لیے پنشمنٹ ہے اور کچھ کے لیے forgiveness ہے and Allah's pleasure. تو ایکچولی اس کے لیے کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اب اس سب کا تعلق جو میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں, پرابلم ایٹ ہینڈ اور کازز, اس میں ہم نے سب چیزیں ڈسکس کی. گاڈ ڈسکنیکٹ, کول ڈسیپٹیو سلوگن, سپرفیشل ہیپینس ورسز انر پیس, لو آف دنیا بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. لو آف دنیا بھی ہم نے ڈسکس کیا. لیک آف نالج,
what really matters, disinterest in religion, internet connection disorder. یہ ساری چیزوں کا اب یہ سب ہو تو گیا, اب ڈسکس تو ہو گیا چیلنجز. اب اس کے جو سلوشن ہے وہ ان شاء تعالیٰ ہم کل ڈسکس کریں گے. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں دیا کہ ایکچولی ریس کس چیز کے لیے کرنی ہے, ایکچولی پاتھ ہونا کیا چاہیے, رستہ کون سا ہونا چاہیے, ریس کون سی ہونی چاہیے, اور منزل کون سی ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک ہم اس رستے پر, اس منزل پر فوکس نہیں کریں گے, اپنا رستہ تبدیل نہیں کریں گے, اپنے نصب العین پر واپس نہیں آئیں گے, دل اسی طرح اجاڑ رہیں گے. ہمیں بہت شدید ڈسٹریکشنز ہیں اس وقت. یہ جو 5 الفاظ ہیں, پلے, امیوزمنٹ, شو, بیوٹی, بوسفل کلیمز, کمپٹیشن, یہی سب ہم نے انٹرنیٹ ایڈکشن میں بھی ڈسکس کیا. یہی سب کچھ ہم نے انگزائٹی, ڈپریشن اور ایک انوی, دل کی بیماری, امت کی بیماری, سب کچھ دنیا کی محبت سے نکل رہا ہے. تو ان چیزوں کا سلوشن ہم کل مزید آیتوں اور مزید احادیث کے اندر دیکھیں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو فکس کیسے کرنا ہے. تو آج کا سیشن میں یہاں ختم کرتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں 100 کے قریب پارٹیسپینٹس ہیں. آپ کل بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. آپ نے کچھ سوال جو کیے, میں ان کے جواب آپ کو دینے کی کوشش کرتی ہوں. اور کل بھی آپ یہاں موجود ہوں گے, اور مل جل کے اس کا سلوشن نکالیں گے. کیونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے اپنے گھروں کے اندر بچے ہیں, ہماری اپنی یونیورسٹیز میں فرینڈز ہیں, دس اینڈ دیٹ, وی ہیو ٹو بی ویل اکوپڈ ان دی ورلڈ آف, دس از دی ورلڈ آف نیریٹیوز. انٹلیکچوئل وار ہے یہ, اور ہمیں یہاں انٹلیکچوئل جہاد کرنا ہے. اور اس انٹلیکچوئل جہاد کے لیے کیا آپ کے میرے پاس کیل کانٹے ہیں؟ وہ کیل کانٹے کیا ہیں؟ وہ اکوپمنٹ کیا ہے؟ وہ اسلحہ کیا ہے؟ وہ نالج کیا ہے جس سے ہم اس وقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اکوپ کر سکتے ہیں؟ وہ ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیر.